من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم۔ بڑی محبت نال نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دے نظرانے۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلا آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد کہ میں دنیا سے ہوں۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام، قراء حضرات، ثنا خانان مصطفیٰ، معززین علاقہ، حاضرین و سامعین عزیز محتشم اور تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے عہدیداران، ذمہ داران، کارکنان، تمام عاشقان رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ڈویژن ڈی جی خان کی قیادت استاد العلماء حضرت علامہ مولانا محمد خوصا صاحب، عزت مآب جناب عرفان اللہ کھوسا صاحب ناظم اعلیٰ ڈویژن ڈی جی خان، اور محترم جناب افتخار احمد قادری صاحب جنوبی پنجاب کے ذمہ دار ہیں، صوفی محمد یوسف صاحب ضلعی امیر ڈی جی خان، اور مولانا حافظ شمس الدین صاحب جو امیر ہیں پی پی 286 کے، اور استاد العلماء الحافظ القاری مفتی عبد القدیر صاحب جو سرپرست اعلیٰ ہیں پی پی 287 کے، اور حضرت علامہ مولانا حافظ بشیر احمد صاحب جو امیر ہیں پی پی 285 کے، اور مفتی بشیر احمد ناظم اعلیٰ پی پی 285۔ یہ علماء کرام معززین علاقہ تشریف فرما ہیں۔ میں اور آپ آج حضرت علامہ مولانا قاری محمد جمیل صاحب رضوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے سالانہ عرس پاک میں حاضر ہیں۔ اللہ جل مجدہ الکریم میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی قبر پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین۔ بابا جی نے ہمیں ایک ہی سبق پڑھایا ہے، موقع کوئی بھی ہو ہم نے بات حضور کی عزت و ناموس کی کرنی ہے۔ بے شک موقع کوئی بھی ہو بات حضور کی عزت و ناموس کی ہوگی۔ اللہ رب العزت نے اس انسانیت کی ہدایت کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء بھیجے۔ آپ اردو صحیح سمجھیں گے یا پنجابی؟ اردو ٹھیک۔ انسانیت کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء بھیجے، 313 رسول آئے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سید الانبیاء خمسۃ، فرمایا کل نبیوں کے سردار ہیں 5۔ کتنے؟ کبھی کبھی بولیں گے مجھے سمجھ لگے گی کہ آپ واقعی سمجھ رہے ہیں میری بات۔ نبیوں کے سردار 5، فرمایا نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ و محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ۔ فرمایا وَأَنَا سَيِّدُ خَمْسَةٍ، فرمایا ان 5 کا سردار بھی اللہ نے مجھے بنا کے بھیجا ہے۔ یعنی کل نبیوں رسولوں کے اولو العزم کے سردار تیرے میرے مدنی لجپال آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ۔ اور جب آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بھیجا تو اس کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ اب قیامت تک نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی رسول آ سکتا ہے، نہ ذلی، نہ بروزی، نہ تشریح، کسی قسم کا کوئی نبی آ سکتا، کوئی نبی آ سکتا۔ انگریز نے 3 صدیاں محنت کی، اپنے بڑے بڑے ریسرچ سکالر بٹھائے،
یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ مسلمان، اب بیٹھ، جو سٹیج پہ کھڑے سارے بیٹھ سے، کہ یہ مسلمان اپنے نبی سے اتنا پیار کرتے ہیں، اگر کوئی عالم ہے اپنے آقا کے نام پہ کٹ مرنے کے لیے وہ بھی تیار ہے، اگر کوئی محنت مزدوری کرنے والا ہے، جانوروں کا چارہ کاٹنے والا ہے، پٹھے بننے والا، وہ بھی اپنے نبی کی عزت پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ کچھ پڑھا ہے نہیں پڑھا، جب بات اپنے نبی کی عزت و حرمت کی آ جائے تو یہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو کون سا طریقہ ہو کس کے راستے کو بدلا جائے؟ تو انگریز اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ روحانیت کے قائل ہیں، تو اگر روحانیت کے ساتھ ان کے رخ کو بدلا جائے تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ کون سا ایسا بندہ ہے جس کو سامنے لایا جائے۔ کرتے کرتے انہیں ایک بندہ ملا جو دنیا کا طالب تھا اور اس کے اندر لالچ تھا۔ اذان کا ٹائم، اذان کا ٹائم ہو گیا، جس کے اندر دنیا کا لالچ تھا، اس کے قریب ہوئے، اس کو خریدا، اور اس کی حالت کیا تھی؟ ایک آنکھ سے کانا تھا۔ کیا تھا؟ اونچی بولیے، ایک آنکھ سے کانا تھا۔ حالانکہ اللہ جسے نبوت عطا کرتا ہے اسے حسن بھی عطا کرتا ہے، اللہ جسے نبوت عطا فرماتا ہے اسے اللہ سخاوت بھی عطا کرتا ہے، جسے اللہ نبوت عطا کرتا ہے اسے اللہ علم بھی عطا کرتا ہے، اپنی محبتوں کے خزانے عطا کرتا ہے۔ اب یہ ایک آنکھ سے کانا تھا، پھر اس کو تسلسل بول کی بیماری تھی، ہر وقت اس کا موتر ہی چلیا رہندا سیدھا، پیشاب اس کا رکتا نہیں تھا، قطرے آتے تھے اس کو۔ اچھا، اس کو انگریز نے آگے لگایا، آگے لگا کے اس کو کہا کہ تو کہ میں مجتہد ہوں۔ اس نے پہلے کہا میں مجتہد ہوں، پھر اس نے کہا میں مجدد ہوں، پھر کہنے لگا میں نبی ہوں۔ اور اس کانے کو دنیا مرزا غلام احمد قادیانی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ جب اس کے متعلق ادھر ادھر باتیں پھیلنے لگی تو اس کے چند دوست تھے جو اس کے ساتھ، وہ ایک دن جمع ہو کے آئے، اس نے کہا، وہ کہنے لگے کہ یار سنا ہے تو نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ وہ اس کے ساتھ پڑھتے رہتے، سارے کرتوت اس کے جانتے تھے۔ انہوں نے کہا نبیوں کے پاس معجزے ہوتے ہیں، تو بھی دکھا کوئی معجزہ۔ اس نے کہا ابھی تو میں فارغ نہیں ہوں، کل 12 بجے دکھاؤں گا۔ کتنے بجے؟ 12 بجے۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ اچھا، کل جب 12 بجنے سے پہلے ہی نا وہ لوگ مرزے کے پاس، ہاں بھائی دکھا معجزہ۔ اچھا، مرزے نے رات کیا کیا کہ رات ایک بھینسا سنڈا چوٹا، تسی کی کہندے سنڈا کٹا، وہ ایک بھینسا خریدا رات، اور دو کل ٹھیک 12 بجے نا تم نے اس کو فلاں علاقے کے کنویں میں گرا دینا۔ اچھا، جب این کنویں میں گرانے کا ٹائم آیا نا، ایک بندہ آگے سے کھینچ رہا، دوسرا پیچھے سے مار رہا تھا، ایک بندے کو پیشاب جاری ہو گیا، وہ پیشاب کرنے بیٹھا، پیشاب روک ہی نہیں رہا۔ جن کو اللہ ذلیل کرے نا ان کو کوئی عزت دے نہیں سکتا۔ اچھا، وہ ایک آگے سے کھینچ رہا ہے، دوسرے کا پیشاب بھی چلے جا رہا ہے اور وہ چھوٹے کے ساتھ مار رہا ہے۔ ادھر سے جب 12 کا ٹائم پورا ہوا نا تو مرزے بیٹھے بیٹھے نے کہا علاقے دے کنویں جڑا نا چھوٹا ڈگ پیا۔ جب اس نے یہ کہا نا تو وہ بھاگے وہاں سے کہ دیکھیں اس کو بیٹھے بیٹھے کیسے پتا چل گیا۔ لیکن جب وہاں پہنچے تو دیکھا ایک اس کو بھینسے کو کھینچ رہا ہے، دوسرا پیچھے سے مار رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو یوں کر کے ذلیل کر دیا۔ ان دوستوں نے اس مرزے کے سر پہ جوتے مارے اور وہ کہنے لگے کہ نبی وہ جو بھینسے خرید کے ان کو کنویں میں گرائے، نبی تو وہ ہوتا ہے جو انگلی کا اشارہ کرے، صحابہ گواہی دیں، ان شکل کامرو یاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مصطفیٰ نے انگلی اٹھائی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ یا رسول اللہ
बैठ जाओ। वो गवाही देने लगे कि हमारे आका तो वो है, उंगली का इशारा फरमाए, जमीन पे जलवागर होकर आसमान पे चांद दो टुकड़े हो जाए, और अगर मौला अली की नमाज असर रह जाए, ताजदारे कायनात हाथ उठाए, दुआ मांगे, अल्लाहुम्मा इन्ना अलियन काना फी ताअतिका व ताअति रसूलिका फंजुद अलैहि शम्स। मौला मेरा अली तेरी इबादत कर रहा था, तेरे नबी की इताअत कर रहा था, मौला सूरज को वापस लौटा दे। सहाबा फरमाते हैं, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, हमें रब्बे काबा की कसम है जिसके कब्ज़े कुदरत में हमारी जान है। सूरज गुरूब होने के करीब था, आका करीम ने यूं करके उंगली का इशारा किया, जैसे जैसे आका उंगली उठाते हैं वैसे वैसे सूरज भी वापस पलटता है, और सूरज असर के वक्त पे वापस आ गया। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इन्होंने अंग्रेज को बंदा भी वो मिला जिसके अपने भी हवास कायम न थे। लेकिन याद रखना, अगर किसी को बड़ा शौक हो ना, बड़ा पैसा होता है ना इनके पास, कादियानियों के पास, और इधर उधर लड़कों को रखला के जनाब कोई रिश्ता दे रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, और उनको कहते हैं जी हमारे साथ तो कोई मौलवी बात करने के लिए तैयार नहीं है। हमने तो बड़ी कोशिश की है जी, मौलवी हमारे साथ बैठने के लिए। मैंने कहा जिस मर्जी चैनल पे आ जाएं, हम तुम्हारे साथ बैठने के लिए तैयार हैं। मिर्दे को नबी साबित करना दूर की बात है, तुम इंसान भी साबित नहीं कर सकते, और हम मिर्जे की किताबों से साबित करेंगे। मिर्जा कादियानी गू खाया करता था, ताजदारे खत्म नबूवत। कभी जिसको तुम मान रहे हो कभी उसको पढ़ भी लेना था, उसके मुतल्लिक सोच भी लेना था, वो कितना गलीज और गंदे और पलीज किरदार का मालिक है। आओ मैं तुम्हें बताऊं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कायनात की हिदायत के लिए एक ऐसी हस्ती भेजी, मुखालिफिन लाख मुखालफतें करते रहे, लेकिन खालिक के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया। दोनों जहां हैं आपके कब्जा और इख्तियार में। तवज्जो है। एक मर्तबा ना बहुत शोर गल था मक्के के अंदर, जब हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया, जो भी आका करीम को देखता दिल हो जाता, जिसके कान में आवाज पड़ती वो रस भरी आवाज सुनते ही मेरे मुस्तफा का दिल मस्ताना हो जाता। तो मुशरिकीन ने ये प्रोग्राम बनाया कि जो बाहर से काफिले आते हैं ना, उनको बाहर ही समझा दिया करें कि अगर वो काफिले शहर में दाखिल हो गए और इनका चेहरा देख लिया ना, तो फिर इनके ही हो जाएंगे। उन्होंने क्या किया, बाहर ना जो काफिला आता उसका इस्तेमाल करते और साथ ही उसके कान में कह देते। हमारे मक्के में एक शख्सियत है जिनका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुमने उनकी बात नहीं सुननी, उनके पास नहीं ठहरना, उनका चेहरा नहीं तकना। वो बोल रहे हो तो कानों में उंगलियां ठोस लेनी है। वो पूछते भाई क्यों ऐसा करना है? अरे जेड़ा ओदी सुनता है ना फिर ओदा ही हो जाता है, फिर ओदा ही हो जाता है। उन्होंने अपना दीन मजहब इस्लाम सब कुछ उसे छोड़ना। मुल्क शाम से वो अबू जहल के करिंदे राशि पहुंच गए। जैसे आप कोई प्रोग्राम रखते हैं ना, आप कोई प्रोग्राम रखते हैं तो हुकूमती कारिंदे पहले पहुंचे हुए होते हैं। हाँ जी, कौन आ रहा है जी, कितने बजे आ रहा है, उसका होता क्या है भाई? बात जब रसूलुल्लाह की करनी है तो कौन भी आ रहा हो, कितने बजे भी आ रहा हो, तुम्हें चाहिए तो तुम्हें भी कि जो हुजूर की इज्जत की बात कर रहा है तुम भी उसके साथ लग के खड़े हो जाओ। लेकिन ये तो क़यामत है। ये बाबा जी फरमाते थे ना कि हशर को होगा ये मालूम कि जीता कौन और हारा कौन। ये तो अपना पैसा लगा के मेहनत करके कोशिश करके उलमा को बुला के अजमत मुस्तफा की बातें करें
اور آپ ڈائریاں لکھ لکھ کے حکومت کو جناب جاسوسیاں کرو، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح اور منکروں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان کیا۔ تو بہرحال وہ پہلے پہنچ گئے، جا کے انہوں نے اپنی جو بات کرنی تھی کی۔ قافلہ جب مکے میں داخل ہوا، ابو جہل کے پاس سرداری تھی مکے کی، ابو جہل سے اس قافلے والوں کو ملوایا گیا۔ ابو جہل نے گھر پیغام دیا کہ جناب 2 دمبے ذبح، 1 گائے ذبح کرو، ان کے لیے کھانا بناؤ، اور ساتھ ان کے کان میں کہا کہ ایک ہستی کا میں نام بتاتا ہوں، تم نے ان کی بات نہیں سننی، وہ آ رہے ہوں تو راستہ بدل لینا ہے۔ وہ اپنی وہ کہانی ان کو سنائی، انہوں نے کہا جی تمہارے کارندوں نے بتا دیا ہے، ہم اس وقت سے الرٹ ہیں۔ اچھا تھوڑی دیر کے بعد پھر وہی بات، شام کو جب کھانا آگے رکھا پھر وہی بات۔ وہ تاجروں میں سے ایک تاجر کہنے لگ رہا، یار لگتا ہے مکے والوں کے سردار کا نا دماغ خراب ہو گیا، مکے کے سردار کا دماغ خراب ہو گیا۔ ان کا بھائی بات 1 بار ہوتی ہے، 2 بار ہوتی ہے، 3 بار ہوتی ہے، یہ بار بار ایک ہی بات دہرایا جا رہا ہے۔ اچھا صبح ہوئی جب ناشتہ دیا پھر وہی بات، اس کے بعد سین کعبہ میں لے آیا، سین کعبہ میں جب لایا نا تو پھر ان سے کہنے لگا بھئی میری بات تسلی سے سن لو، بس ان کے آنے کا ٹائم ہونے والا ہے، جب وہ آئیں گے نا تو ان کی بات نہیں سننی، ان کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا۔ ایک تاجر کہنے لگا یار ہم بچے تھوڑی ہیں، ہمارے ملک نے ہم پہ اعتماد کیا ہے، ہم انٹرنیشنل تاجر ہیں، دنیا کے ہر ملک میں تجارت کے لیے جاتے ہیں، تو ہم بچے تھوڑی ہیں کہ کسی بندے کا چہرہ دیکھیں گے تو اپنا ایمان چھوڑ دیں گے، جو اس کی بات سنیں گے تو ایمان چھوڑ دیں گے۔ ہاں ان کا کوئی موقف ہوگا، کوئی منشور ہوگا، ہم سنیں گے، دل چاہے گا مانیں گے، دل چاہے گا نہیں مانیں گے۔ اچھا ابھی یہ بات ہو رہی تھی، ابو جہل کو جھٹکا لگا، کہنے لگا وہ آ گئے۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، انہوں نے کہا کوئی نظر تو نہیں آ رہا، کہاں آ گئے؟ کہنے لگا نہیں خوشبو آ رہی ہے، اجے تائیں خوشبوئاں پیاں ہوندیاں نے تے لنگ کے جتھوں سرکار گئے میرے۔ کہنے لگا خوشبو آ رہی ہے، انہوں نے کہا ہاں خوشبو تو آ رہی ہے، تو کہنے لگا بس یہی بات ہے، وہ جس طرف رخ کرتے ہیں خوشبوؤں کا رخ بھی ادھر ہی ہو جاتا ہے۔ گواہی وہ جو غیر بھی دے، گواہی وہ جو مخالفین بھی دے، جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ کہنے لگا بس وہ جدھر جاتی ہے خوشبوؤں کا رخ ادھر ہوتا ہے۔ اتنی دیر میں خرامہ خرامہ چلتے ہوئے آمنہ کے لال بھی جلوہ گر ہو گئے۔ اچھا آقا کریم کے بولنے سے پہلے ہی نا ابو جہل بول پڑا، کہنے لگا آج کوئی نئی بات سنانی ہوگی۔ آقا کریم نے مسکرا کے فرمایا ہاں آج ایک نئی بات سنانی ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ہے؟ کہنے لگا کیا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں رات ام ہانی کے گھر ماہو استراحت تھا، اللہ کا مقرر فرشتہ جبریل آیا، اس نے قدم چوم کے مجھے جگایا، پھر براق پہ بٹھایا، رف رف پہ سوار کرایا، ثم دنا کا تاج پہنایا، او ادنا کا صحرا سجایا، پھر میری سواری چلی مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، مررت بقبر موسیٰ عند کثیب الاحمر فہو قائم یصلی فی قبرہ۔ پھر میں مسجد اقصی پہنچا، یہاں میں نے انبیاء کی امامت کرائی، 1,24,000 کم و بیش انبیاء نے میری امامت میں نماز پڑھی۔ پھر میرا آگے کا سفر شروع ہوا، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، پھر سدرۃ المنتہا، پھر میں لا مقام میں داخل ہوا، آواز آئی کہ یا محمد ان ربک یصلی علیک، محبوب پیارے ذرا رکیے، تیرا رب تجھ پہ صلاۃ پڑھنا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تیرا رب تجھ پہ صلاۃ پڑھنا چاہتا ہے، اور صلاۃ کا ایک معنی قریب ہونا بھی ہے۔ اگر میں سنی حنفی بریلوی کی زبان میں ترجمہ کروں تو ترجمہ یہ بنے گا کہ یا محمد ان ربک یصلی علیک، محبوب پیارے ذرا رکیے، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، پھر 7واں آسمانوں تک، پھر لامکان تک، محبوب چل کے تو آیا ہے، ان ربک یصلی علیک، اب تیرا رب تیرے قریب آ کے تیرا استقبال کرنا چاہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔
فرمایا پھر رب نے مجھے اپنے سامنے بٹھایا، اپنا ذاتی جلوہ فرمایا، پھر عطائی جلوہ فرمایا، پھر صفاتی جلوہ فرمایا، اپنے سارے جلوے کر کے اپنی ذات کا مظہر عتم بنا کے مجھے واپس بھیجا۔ وہ حیران پریشان انگشت بدنداں کہنے لگا یہ اتنے سفر میں ٹائم کتنا لگا ہے؟ فرمایا ٹائم کون سا لگنا تھا، جس بستر سے میں نے باہر جلوہ گری فرمائی واپس آیا تو وہ بستر گرم تھا، جس دروازے سے باہر جلوہ گری فرمائی واپس آیا تو اس کی کنڈی ہل رہی تھی، جہاں وضو فرمایا تو وضو کا پانی چل رہا تھا۔ اب حیران پریشان دوسرے مشرکین کے پاس گیا۔ اچھا جب یہ باتیں ہو رہی تھی نا تو ابو جہل ان سے کہتا ہے، وہ جن کی رات سے تربیت کر رہا تھا، آپ دیکھو بلا راتوں رات کوئی مسجد اقصی جا کے آ سکتا ہے؟ کوئی آسمانوں سے ہو کے واپس آ سکتا ہے؟ ان تاجروں میں نا ایک تاجر نا بڑے غور سے، جس نے رات کہا تھا ابو دماغ خراب ہو گیا، وہ حضور کے چہرے اقدس دیکھ رہا ہے اور ساتھ کہہ رہا ہے وجہہ لیس بوجہ کذاب، کسی جھوٹے کا چہرہ تو اتنا سونا نہیں ہو سکتا نا۔ یہ چہرے کی چمک بتاتی ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں حق بھی یہی ہے، سچ بھی یہی ہے۔ سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، دین آیا آیا، دین آیا، مقتلو۔ اچھا ابو جہل نے جب یہ ساری بات سنی نا بڑا پریشان ہو گیا، اس نے کہا یہ جن کی میں کل سے تربیت کر رہا تھا تو یہ تو ایک لمحے میں ہاتھوں سے گئے، اب کیا بنے گا؟ اچھا وہ دوسرے بڑے بڑے مشرکین کے پاس گیا، انہوں نے کہا کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہنے لگے یہ تو کبھی ظاہری زندگی میں مسجد اقصی نہیں گئے، تو ان سے پوچھیں کہ مسجد اقصی کے دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، چھتیر اور کڑیاں کتنی ہیں؟ اس نے کہا اگر میں پوچھ بھی لوں تو پھر میں کیا بتاؤں؟ وہ ایک بوڑھے تاجر نے کہا لکھ، میں تجھے لکھواتا ہوں۔ اس نے کہا اتنے دروازے، اتنی کھڑکیاں، اس نے کہا میں نے گنتی کر کے رکھے ہوئے۔ اچھا ابو جہل نے جب آ کے بات کی نا، اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اب کیسے بتائیں گے، جو ہی آ کے بات کی تاجدار کائنات نے جب بتایا کہ دروازے اتنے، اس نے اپنے پاس لکھا ہوا دیکھا، ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے سر ہلایا کہ کہہ تو ٹھیک ہی رہے، کہہ تو ہاں، یہ کفر کا کلا کما کیا جا رہا تھا، کفر کی گردن کاٹی جا رہی تھی۔ پھر دوسری بات پوچھی، پھر تیسری بات پوچھی، جو کچھ میرے آقا نے بتایا سچ وہی تھا، حق وہی تھا۔ اب مشرکین پھر اپنی مشاورت کے لیڈ پہ لے گئے، جا کے پھر مشاورت کرنے لگ گئے، کہنے لگے ہمارے 3 قافلے ملک شام گئے ہیں تجارت کے لیے، اگر یہ ملک شام گئے ہیں، مسجد اقصی گئے ہیں تو ضرور ان کو ملے ہوں گے، جاؤ ذرا پوچھو۔ آ گئے پھر مل کے، کہنے لگے ہمارے 3 قافلے ملک شام تجارت کے لیے گئے ہیں، آقا کریم نے ارشاد فرمایا وہ تینوں قافلے واپس آ رہے تھے، تینوں کے ساتھ میری ملاقات ہوئی ہے، تینوں ملاقات ہوئی ہے۔ کہنے لگے یہ کہاں کہاں؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جاتے ہوئے پہلا قافلہ مجھے ذوالحلیفہ کے مقام پر ملا، میں نے ان کو جب سلام کیا تو وہ کہنے لگے اللہ کی قسم یہ تو محمد بن عبداللہ کی آواز ہے۔ فرمایا اگر یہ بات ان میں ہوئی ہو سمجھ لینا اللہ نے مجھے معراج کرایا ہے۔ ان کا ہی دوسرا قافلہ، فرمایا ان کا اونٹ گم ہو گیا تھا اور اونٹ کے کچاوے پر انہوں نے پانی کا بھرا ہوا پیالہ رکھا اور اونٹ تلاش کرنے کے لیے چلے گئے۔ میں جب وہاں سے گزرنے لگا مجھے پیاس لگی ہوئی تھی، میں نے وہ پانی کا پیالہ پی لیا۔ جب وہ واپس آئے اس نے کہا ہوا رکھا تھا یہ خالی ہے، کچھ نے کہا نہیں خالی رکھا ہوگا تو یہ شک پڑ رہا ہے، اس نے کہا نہیں شک نہیں پڑ رہا۔ 2 جماعتیں گئی آپس میں جھگڑنا شروع ہو گئے، کچھ کہتے تھے پانی پیالہ بھرا ہوا تھا، کچھ کہتے تھے پیالہ خالی تھا۔ فرمایا اگر یہ جھگڑا ہوا ہو سمجھ لینا اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کروایا ہے۔ انہوں نے کہا یہ تیسرا قافلہ، فرمایا وہ ملک شام سے نکل رہا تھا، میں ملک شام میں داخل ہو رہا تھا، اس کو ایک سیاہ رنگ کا حبشی غلام، چپٹی ہوئی ناک، چھوٹا قد، کالا رنگ، کالے رنگ کے اونٹ پہ بیٹھ کر آگے آگے قافلے کو چلا رہا تھا۔
ساتھ میں وہ سیاہ رنگ کا حبشی غلام وہ قافلے کو چلا رہا تھا. جب میری سواری اس کے پاس سے گزری نا، سواری کی تیز رفتاری کی وجہ سے اس کا اونٹ ڈر کے بھاگ گیا. تو اگر اس کا اونٹ ڈر کے بھاگا ہو تو سمجھ لینا اللہ نے مجھے معراج کرایا ہے. انہوں نے کہا جی وہ قافلے کب آئیں گے؟ فرمایا جس قافلے سے پہلے ملاقات ہوئی ہے وہ کل دوپہر سے پہلے آ جائے گا. انہوں نے کہا جی دوسرا؟ فرمایا دوپہر کے فوراً بعد وہ بھی آ جائے گا. کہنے لگے تیسرا؟ آقا علیہ السلام نے اس کا قافلہ بدھ والے دن سورج غروب ہونے سے پہلے مکے کی حد میں داخل ہو جائے گا. مکے کی حد میں داخل بس 10 سے 15 منٹ میں گفتگو مکمل ہو جائے گی، توجہ رکھنی. انہوں نے کہا اچھا. اب صبح ہوئی 12 بجے سے پہلے، دوپہر سے پہلے پہلا قافلہ آ گیا، دوپہر کے فوراً بعد دوسرا قافلہ بھی آ گیا. اب تاجروں نے کہا مال جو بیچنا تھا بیچ لیا، جو خریدنا تھا خرید لیا، چلیں. وہ کچھ تاجر کہنے لگے نہیں یار، ساری زندگی سونے چہرے والے نے کہا تھا نا کہ بدھ والے دن سورج غروب ہونے سے پہلے قافلہ آ جائے گا، والا دن دیکھتے ہیں پھر ہی چلیں گے، پھر ہی چلیں گے. ٹھیک ہے. بدھ کا دن آ گیا. اچھا جب بدھ کا دن آیا نا، ابو جہل نے کیا کیا کہ دوپہر کوئی بات تو یہ تھی کہ سورج غروب ہونے سے پہلے قافلہ آ جائے گا. ابو جہل نے ایک دن پہلے اپنے کچھ قاعدے بھیجے، جہاں مکے کی حد شروع ہوتی ہے نا اس سے پہلے اونٹ باندھ دینے، سامان اتار دینا. جب تک میرا آرڈر نہ آئے قافلے کو مکے کی حد میں داخل نہیں ہونے دینا. اچھا وہ قافلہ ادھر ہی روک دیا اور ادھر دوسرے دن دوپہر کے وقت ہی آقا علیہ السلام کے خلاف جلوس نکال دیا کہ دیکھو جی ہلے تک قافلے دی طول نظر نہیں آ رہی، قافلہ کدوں آئے گا، کدوں پہنچے گا. طول بھی نظر آیا تو پورا دن لگ جاتا، طول بھی نظر نہیں آ رہی. اچھا وہ شور ڈال دیا. آقا علیہ السلام کا ایک غلام جو اپنے چارہ لے کر آیا، اٹھاں دے پٹھے وڈ کے لے آیا، چارہ پھینکا. اس نے کہا یہ شور شرابہ کیسا؟ کسی سے پوچھا تو ایک بندے آیا کہ ابو جہل نے یوں کر کے قافلہ پیچھے روک دیا ہے اور ادھر حضور کے خلاف جلوس نکالے پھر رہا ہے. وہ حضور کی بارگاہ میں آگے، آقا مشرکین تو یہ کچھ کر رہے ہیں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انہوں نے کیا کیا ہے؟ یا رسول اللہ انہوں نے قافلہ پیچھے روک دیا ہے. فرمایا چل جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے کر لیا، جو ہم کر سکتے ہیں ہم کر دیتے ہیں. آقا کریم اٹھے اور اٹھ کے سورج کو اشارہ فرمایا، فرمایا کف، فرمایا تجھے میں محمد حکم دیتا ہوں یہیں رک جا. سورج رک گیا. اب وہ قافلہ ابو جہل کا جو ہے جلوس چلتے 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 پاؤں سوجلیاں سوج گئیں، لوگ گرنے لگ گئے. پتہ نہیں کتنا عرصہ گزر گیا اور لوگ اپنے آپ کو گھسیٹ کر گھروں میں داخل ہو گئے. ابو جہل نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی بھی نہیں، اکیلا ہی تھا، منہ لٹکا کے جا کے بیٹھ گیا. اچھا بچے چیخنے لگ گئے، جانور رسے توڑوانے لگ گئے. پتہ نہیں کتنا عرصہ گزر گیا. کچھ مشرکین آپس میں جمع ہوئے، بڑے بڑے سردار کہنے لگے دیکھو ہمارے 360 خدا، لات منات حبل عزا یغوث نصر، یہ سارے میری محمد کے رب کا مقابلہ نہیں کر سکتے. مقابلہ نہیں کر سکتے. ابو جہل سے کہیں کہ اپنا فیصلہ واپس لے لے، قافلہ بلا لے، ورنہ قیامت آ سکتی ہے، سورج غروب نہیں ہو سکتا، سورج غروب نہیں ہو سکتا. اچھا سارے مل کے گئے. ابو جہل ایسے منہ لٹکا کے بیٹھا ہوا تھا جیسے آج کل عمران خان منہ لٹکائے بیٹھا ہے، یا جیسے آج کل نواز شریف اور زرداری منہ لٹکائے بیٹھے ہیں، ذلت کا توق گلے میں ڈالے ہوئے، جو ناموس رسالت کے پہرے داروں پہ گولیاں چلانے والے، حضور کی عزت کے پہرے داروں پہ جو شل برسانے والے، جس طرح آج ذلت اور خواری کا توق گلے میں ڈالے ہوئے، جس طرح شیخ رشید آج کل ذلت کا توق گلے میں ڈالے ہوئے منہ لٹکائے پھرتا ہے، ایسے منہ لٹکا کے ابو جہل بیٹھا ہوا تھا. اور یہ سردار گئے، انہوں نے کہا اوے ابو جہل، انہوں نے کہا ہاں، انہوں نے کہا لاکھ لعنت، تجھے کہا نہیں تھا کہ ان کے ساتھ متھا نہ لگاؤ؟ کیا کروں؟ کہنے لگے قافلہ بلا لے ورنہ قیامت آ سکتی ہے، سورج غروب نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. قافلے کو بلایا گیا، قافلے والے آئے، مکے میں آ کے سارا سامان بک گیا، تاجر لے کے گھروں کو چلے گئے. وہ حضور کا غلام پھر بھاگتے ہوئے گیا. آقا قافلہ آ گیا، سامان بھی بک گیا، تاجر لے کے گھروں کو چلے گئے، اونٹ بھی بک گئے.
सूरज उधर ही है। आज फिर मुशरिकीन जलील हुए, अल्लाह ने अपने महबूब की इज्जतों में और इजाफा अता फरमाया। तो अब सूरज को इजाजत दे दे, फरमाया ऐसे नहीं, जहां काफले वाले बैठे रहे ना वहां जाओ, जाके देखो काफले वालों के प्याले का एक टुकड़ा भी उधर रह गया ना तो सूरज गुरूब नहीं हो सकता। ये है इख्तियारात मुस्तफा, ये है मुकामे नबुव्वत। और इनके मुकाबले में अगर कोई किसी काने को लेकर आए तो काने को कौन बर्दाश्त कर सकता है। अब कौम तो इतनी समझदार है, ਤੁਹਾਡੇ जो कोई ड्राइवर बैठे ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ चला ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ड्राइवर हाथ खड़ा करोगा स्टेज ਤੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇੱਧਰ बैठे हो, खड़ा करो हाथ क्यों डरते हो, मैं भी चला लेना, हाथ खड़ा किया और गड्डी कोई भी नहीं चला लेना, ਉੱਚੇ हाथ खड़ा करो। ਉਹ ਬੈਠ ਸਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ मोटरसाइकिल तो चली बैठे नहीं ਗੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲਾਈਟ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਰੋਡ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ, ਉੱਚੀ बोलो यार। जब कौम इतनी समझदार है कि वो अंधी गाड़ी को रोड पे नहीं चलने देते, वो काने मिर्जे को नबुव्वत की लाइन पे कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। सुभान अल्लाह। वो काने मिर्जे को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा वो हुजूर का गुलाम गया, जाके देख के आया, आके अर्ज करने लगा आका काफले वालों की वहां कोई चीज बाकी नहीं है। हुजूर ने मुस्कुरा के इरशाद फरमाया तू खुश है। अब अर्ज की जी या रसूलल्लाह खुश हूं। फरमाया फिर सूरज को इजाजत दे दें गुरूब हो जाए। अर्ज की जी या रसूलल्लाह इजाजत दे दें। फरमाया जा फिर तू ही सूरज से कह दे कि मेरे आका इरशाद फरमाते हैं गुरूब हो जा। अब जो ऊंटों का चारा काट के लाने वाला है उसको मेरे मुस्तफा ने इतने इख्तियारात अता फरमाए, वो सूरज से कह रहा है मेरे आका ने इजाजत दी है जा गुरूब हो जा। फिर क्यों ना कहूं ये शान है खिदमतगारों की, सुल्तान का आलम क्या होगा, बिन देखे है हर कोई फिदा, दीदार का आलम क्या होगा। हमारे आका तो वो है, चांद हो सूरज हो, शजर हजर जमादात नबातात, हर एक पे मेरे आका की हुकूमत है, हर एक पे मेरे आका की हुकूमत है। और पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया जो हुजूर की खत्म नबुव्वत का पहरेदार होता है उसकी पुष्ट पे मेरे मुस्तफा का हाथ होता है, उसकी पुष्ट पे मेरे आका का हाथ होता है। कोई भी इलाके का चौधरी, सरदार, वडेरा, जागीरदार, कोई कादियानी हो, कोई मिर्जई हो, कान खोल के सुन ले। जिस तरह झक्खड़ इमाम में गुंडागर्दी की गई, हम कतन ऐसी किसी की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जहां भी खत्म नबुव्वत का मामला होगा, नामूस रिसालत की पहरेदारी का मामला होगा, कोशिश करेगा, गुस्ताखी करेगा, उसको काट के रखेगा। गुस्ताख रसूल की एक सजा, गुस्ताख रसूल की एक सजा, गुस्ताख रसूल की एक सजा। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत आया 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 आया। कोई कादियानी हो, कोई बेअदब हो, कोई गुस्ताख हो, उसके लिए नाम नरम लहजा रखते हैं, नाम नरम जुबान रखते हैं, ना किसी की नरम जुबान को बर्दाश्त किया जाएगा। जो भी गुस्ताखी करेगा, मेरे आका का जिस तरह फरमान है मन सब्बा नबीयन फक्तुलूहु, उसको काट के रख दिया जाएगा, चीर के रख दिया जाएगा, कोई नरमी नहीं होगी। बहत्तर 74 साल से जो भी हुकूमत आई कादियानियों की पुष्पनाही करती रही।
گستاخوں کو چور دروازے سے فرار کرواتی رہی، لیکن اب بس تمہارے دن گنے جا چکے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اب نظام مصطفیٰ کے نفاذ کا وقت ہوا چاہتا ہے، اب قوم جاگ گئی ہے۔ قبلہ امیر المجاہدین شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ حافظ خادم رحمت اللہ علیہ